بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طلبات۔ آج 9 سپٹمبر 2020 ہے۔ آج کا یہ لیکچر ان تمام کینڈیڈیٹس کے لیے بہت اہم ہے جو اس وقت پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس اور CSS کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ یہ تمام سوالات آپ کو آنے چاہیے، اس کو ذہن نشین کر لیں، بار بار سنیں، اور آخر میں آپ ویڈیوز دیکھیں گے اسٹوڈنٹ نے بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ویڈیو بنا کے اپنے خیالات کا اظہار کیے۔ آپ بھی جو بھی ٹاپک میں واٹس ایپ گروپ میں دیتا ہوں ڈیلی بیس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا کریں۔ نیچے میں نے اپنے واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے 032391619161۔ اس نمبر کو سیو کر لیں سر عمران کے نام سے، اور اس پہ آپ اپنی ویڈیو بنا کے اپنے خیالات کا اظہار کیا کریں۔ آج جو ٹاپک میں آپ کو دے رہا ہوں جس پہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ادارے میں سلیکشن مارکس کی بنیاد پہ ہونی چاہیے یا ادارے کی جانب سے لیے جانے والے ٹیسٹ کی بنیاد پہ ہونی چاہیے؟ زیادہ کس کو فوکس کرنا چاہیے؟ آیا جو آپ کے مارکس ہیں FSC میں، BSc میں، MSc میں، ان کو زیادہ فوکس دینی چاہیے، یا زیادہ اہمیت جو ادارے کا سلیکشن کا جو ٹیسٹ ہے، انٹری ٹیسٹ جسے کہتے ہیں، اس کو زیادہ فوکس دینا چاہیے میرٹ لسٹ جب بنتی ہے؟ تو اس ٹاپک پہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، اور آج رات 9 بجے سے پہلے کسی ٹائم بھی آپ مجھے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو بنا کے ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں، اور جن اسٹوڈنٹس کو انیشل ٹیسٹ ISSB آرمی نیوی ایئر فورس کے نوٹس چاہیے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ نوٹس جو انیشل ٹیسٹ کے ہیں یہ CSS کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو تیاری کر رہے ہیں وہ بھی منگوائیں، انٹرویو میں انہیں بہت زیادہ مدد دیں گے انشاءاللہ۔ چلتے ہیں آج کے پہلے سوال کی جانب۔ آج کا فرسٹ کویشچن ہے SHO سے کیا بنتا ہے؟ SHO اسٹینڈس فار، آنسر ہے اسٹیشن ہاؤس آفیسر۔ SHO اسٹیشن ہاؤس آفیسر۔ تعزیرات پاکستان کیا ہے؟ تعزیرات پاکستان قانون ہے۔ ایک خاتون کو گرفتار کرنے کے لیے کیا مرد ہی کافی ہے یا خاتون کا ہونا ضروری ہے؟ اس کا آنسر ہے خاتون کا ہونا ضروری ہے۔ FIR سے کیا بنتا ہے؟ FIR اسٹینڈس فار فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ ریمانڈ کسے کہتے ہیں؟ ریمانڈ سے مراد ہے مجسٹریٹ کی اجازت سے زیر حراست تفتیش کو ریمانڈ کہتے ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے اسپیشلی لاء کے جو اسٹوڈنٹس ہیں۔ ڈکیتی کے جرم پر کون سی دفعہ لاگو ہوتی ہے؟ دفعہ 392 392۔ سر سید احمد خان کی وفات کس سن میں ہوئی؟ 1898 1898۔ پاکستان کا پہلا آئین کس سن میں پیش کیا گیا؟ 1956 میں پیش کیا گیا فرسٹ آئین۔ پاکستان میں پہلا مارشل لاء کب نافذ ہوا؟ 1958 1958 میں۔ پاکستان کے مغرب میں کون سا ملک ہے؟ پاکستان کے مغرب میں افغانستان ہے، اور پاکستان کے مشرق میں انڈیا ہے۔ حج کے لیے احرام باندھنا فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ حج کے لیے احرام باندھنا فرض ہے۔ اچھا، یہ جو انداز بیان ہے، جو بات کرنے کا انداز ہے، گفتگو کرنے کا انداز ہے، اس سے کسی شخص کی جو شخصیت ہے وہ جھلکتی ہے، اور ایک شخص دوسرے سے سبقت لے جاتا ہے۔ انداز گفتگو کو بہتر کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، پریکٹس کرنی چاہیے، پارٹیسپیٹ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں، بولیں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے، دوسروں کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر امپرومنٹ آئے گی۔ انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اسٹوڈنٹ بہت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، ڈیلی بیس پہ حصہ لے رہے ہیں، اور ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ابھی آپ جو اسٹوڈنٹس کی ویڈیو سنیں گے اس میں ایک اسٹوڈنٹ الحمدللہ ابھی سلیکٹ ہو چکا ہے، اور GDP کے لیے سلیکٹ ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے بس جوائننگ لیٹر کا، بہت جلد وہ انشاءاللہ رسال پر پہنچ جائے گا۔ تو بہت اچھے طریقے سے اس نے گفتگو کی ہے۔ تو آپ آئیے سب مل کے سنتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کس طریقے سے گفتگو میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور آپ بھی موٹیویٹ ہوں گے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں۔ آئیے سنتے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ نحمدہ ونصلی علی اشرف الانبیاء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر علی وقار، آج کا وہ موضوع جس نے میرے لبوں کو جنبش دی، وقت کی نہایت اہم ضرورت ہے۔ جی ہاں، میں بات کرتا چلوں گا جہاد بن نفس کی۔ تو یہ جہاد بن نفس ہے کیا؟ ایسی جنگ جس میں آپ کے جذبات و احساسات آپ کے تابع ہو جائیں، اسے جہاد بن نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صدر علی وقار، نفس ایک ایسا پرندہ ہے جو ہر وقت پنجرے سے
نکلنے کی طاق میں رہتا ہے۔ آپ نے ایک بندوق لی، اس کا رخ اپنے بھائی کی جانب کیا اور گھوڑے پر انگلی جما لی، اور جس چیز نے آپ کو وہ گھوڑا دبانے پر مجبور کیا یقیناً وہ آپ کا نفس ہوگا۔ جناب والا، ہماری تاریخ، ہمارا دین اسلام بتاتا ہے کہ اس نفس کو، اس جنگ کو کیسے جیتا جائے۔ تو میں دیکھوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو علی وقار، یہ پنجگانہ ہم کلامی، اس فعل ناقصہ جو کہ نفس کے کرنے سے، جو نفس کے ناقابو نہ ہونے سے عمل میں آ سکتا ہے، اس سے نماز یہ ہم کلامی روکتی ہے۔ جناب والا، یہ جنگ، اس کی تاریخ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ فتح مبین لینے والے یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے نفس سے جنگ کی۔ جب انہیں فعل ناقصہ کے لیے راغب کیا گیا تو صدر علی وقار وہ بھاگتے چلے گئے، راہیں فراخ ہوتی گئیں، ان کے لیے دروازے کشادہ ہوتے گئے اور انہوں نے فلاح کو پا لیا۔ انہوں نے اپنے نفس کو اپنے تابع کیا، اپنے جذبات و احساسات کو اپنے آپ پر حاوی نہ ہونے دیا۔ صدر علی وقار، میں تاریخ کے اوراق دیکھوں تو مجھے ایک شخص دکھائی دیتا ہے کہ جس کا جسم لت پت ہے غلاظت سے، کیونکہ اسے ایک عورت نے ایسے فعل کی طرف راغب کیا ہے کہ جو اسلام میں ناپسندیدہ ہے، جو حرام ہے۔ صدر علی وقار، وہ شخص بعد میں جب فلاح پاتا ہے تو اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آتی ہیں، اور روایات بتاتی ہیں کہ بروز حشر جب وہ اٹھے گا تو اس کے جسم سے وہ خوشبوئیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہوں گی۔ صدر علی وقار اور سامعین، بات دور چلی جائے گی، میں قریب کی بات کرتا ہوں اور ایسے شخص کی بات، ایسی شخصیت کی بات کرتا ہوں جسے آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں۔ تو علی وقار، ایک بڑھیا روایت کرتی ہے کہ لندن کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی ہے، ایک شخص اٹھتا ہے، اٹھ کر اپنے جسم پر پانی بہاتا ہے، پورے جسم کو گیلا کرتا ہے، اور اس سردی میں جس میں کہ باہر نکلنا ناگزیر ہے، تو علی وقار وہ کچھ مشقیں ترتیب دیتا ہے۔ جب وہ بڑھیا اس سے دن کے اجالے میں دریافت کرتی ہے تو وہ شخص بتاتا ہے کہ میں کوئی مشقیں نہیں کرتا، میں تو اپنے محبوب سے ہم کلامی کرتا ہوں۔ یہ پنجگانہ ہم کلامی سے ہٹ کر ہم کلامی ہے، میں ایسے وقت کو متعین کر چکا ہوں کہ جب کوئی نہ جاگے، جب کوئی نہ دیکھے۔ تو علی وقار، وہ بڑھیا کہتی ہے، یہ قوت تمہیں اس ہستی نے دی ہے جس سے تم ہم کلامی کرتے ہو، اور یہ طاقت تمہیں فولاد تک کو کاٹنے کی قوت بخشے گی۔ صدر علی وقار، وہ شخصیت جب بھی اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں تو ایک شعر بیان کرتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں تھی گرچہ شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں تھی گرچہ شمشیر کی تیزی، لندن میں بھی نہ بھلا پایا میں عذاب سحر خزی۔ جی ہاں، علی وقار وہ مرد کلندر لاہور، حکیم الامت، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ہیں۔ تو علی وقار، وہ کیا چیز تھی جس سے وہ اپنے جذبات کو قابو میں کر گئے؟ یقیناً وہ اپنے محبوب سے ہم کلامی تھی، وہ ایک نماز کا طریقہ تھا، وہ طریقہ نماز تھا، لیکن وہ نماز پڑھنی نہیں، وہ قائم کرنی تھی۔ صدر علی وقار، انہوں نے اس رسی کا مضبوطی سے تھاما اور وہ فلاح پا گئے۔ اور بہترین پہلوان روایات بتاتی ہیں کہ وہی ہے جو اپنے نفس پر، اپنے غصے پر، اپنے جذبات و احساسات پر حاوی ہے۔ میں اس امید سے اجازت چاہوں گا کہ ہم کوشش کریں گے، بلکہ اس بات پر ثابت قدم ہو جائیں گے کہ ہم اس جنگ میں قائم ہوں، اس جنگ میں ثابت قدم رہیں، اس جنگ میں فلاح پائیں، اس جنگ میں فتح مبین حاصل کریں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ، والسلام، رہے نام اللہ۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب اپنے نظریے اپنے پاس رکھیں اور ہم اپنا نظریہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے میں اپنے اس عنوان کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں اور شارٹلی سا اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 پہ اس عنوان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ لوگ سن سکتے ہیں کہ آپ اپنے نظریے اپنے پاس رکھیں اور ہم اپنا نظریہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ 2 باتیں ہیں کہ آپ اپنا نظریہ اپنے پاس رکھیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی دوسری قوتیں طاقتیں ہیں جو ہمارے ملک کو، ہماری افواج کو، ہمارے گورنمنٹ کو جو بیان دے رہی ہیں، اپنے لحاظ سے اپنی آسانی کے لیے وہ ان کے نظریات ہیں، اور جو ہمارے نظریات ہیں وہ ہم اسلام کو پیش نظر رکھ کے اپنے دنیا کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کے نظریے کو اپنانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں
کشمیر کا ایشو اگر بات کی جائے تو وہاں پہ انڈین گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہاں سے کمپرومائز کیا جائے. تو یہ والا نظریہ دس از دا کنسیپٹ آف جسٹ انڈین اینڈ وی وانٹ ٹو دا فریڈم آف کشمیر پیپل. تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کی آزادی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, انڈین کیا چاہتے ہیں کہ یہ آپ جی کشمیر کے اوپر بات نہ کریں, آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں. But we don't want to compromise at this issue because this is a very serious issue for us, for all the Muslims in the world. So next I want to talk. دوسری بات فلسطین کی جائے تو وہاں پہ امریکہ یا اسرائیل وہ یہ کہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ پاکستان کو ٹارگٹ بنا کے رکھا ہوا انہوں نے, کیونکہ پاکستان از اے نیوکلیئر پاور اور ان سب کو یہ خطرہ ہے کہ یہ ہی ایک اسلامک ملک ہے جو ہمیں تہس و نابود کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے, ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہے. تو وہ دوسری بات یہ ہے جس کو میں بیان کر رہا تھا اور کرنے لگا ہوں کہ وہ فلسطین کا ایشو ہے. تو وہاں پہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ فلسطین کے اوپر کمپرومائز کر لیں, جیسے کہ کشمیر کے اوپر کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم اور کشمیر والوں کو ساری سہولتیں دیں گے, آپ کشمیر ہمارے حصے میں کر دیں, جو بالکل غلط ہے. ہم اس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ کشمیر ہمارے پاکستان کی شان ہے, اس کی حفاظت ہم اپنے آخری خون کے آخری قطرے تک بہا کر بھی کریں گے انشاءاللہ. اور فلسطین کے اوپر بات ہے, اس کے اوپر کمپرومائز کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو یہ چند کچھ باتیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہمیں ڈفرینٹ نظریات دیے گئے ہیں, لیکن ہمارے پاکستان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اسی نظریات کو اپنے پاس رکھیں اور ہم اپنے نظریات اپنے پاس رکھتے ہیں. اور ہم اپنے نظریات کیوں اپنے پاس رکھتے ہیں یہ ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے, کیونکہ یہ چیز جاننا ہمارے لیے ضروری تو ہے, لیکن یہ ہمارا ایمان, ہمارے مذہب اور ہماری ذمہ داری ہے, اور ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے, کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھانا جانتے ہیں. تو گائز میری آج کی یہ شارٹی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے, تو میں امید کرتا ہوں آپ سب پاکستان کا ساتھ دیں گے اور پاکستان کے دفاع کے لیے آخری دم تک لڑیں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم, اللہ حافظ. السلام علیکم gentlemen, my name is Shazib Rajput, I am from Dadam district Sangar. So gentlemen, today my topic is سب اپنا نظریہ پاس رکھو, ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. So gentlemen, as you know that اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم لوگ ایک آزاد ریاست ہیں, اور جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا, اور ہم لوگ اس کے مطابق زندگی گزار کر رہیں گے. So gentlemen, ہر کسی کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنائے اور اپنی زندگی کو ایک امن پسند زندگی بنائے, تاکہ وہ ایک خوشگوار زندگی میں اپنی زندگی گزر بسر کر سکے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے, اور ایک اچھا انسان اور ایک اچھا اخلاق برا انسان کہلا سکے. جنٹلمین, ہمارا یہی عقیدہ ہے اور ہمارا یہی ایمان ہے کہ ہم لوگ اگر اسلام کے مطابق اپنی زندگی وقف کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے مقصدوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں, اپنے انٹینشنز پہ کامیاب ہو سکتے ہیں, کیونکہ اسلام کی زندگی ایسی زندگی کہ یہ انسان کو ریلیف دیتی ہے, انسان کو محبت دیتی ہے, انسان کو دوسروں کا احساس دلاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے مطابق نہیں چل سکتے, جیسا کہ سعودی عرب ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے ریلیشن شپ ختم کر دیں, آپ ان سے ریلیشن شپ ختم کر دیں, اور آپ صرف ہم لوگوں سے فنڈس وغیرہ لیں, مطلب ہم لوگ ان کے مطابق زندگی گزارے ہیں. ہم لوگ ابھی جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہیں پھر ڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن جائیں, تاکہ جو سعودیہ ہے وہ ہمیں اپنے مطابق لے کے چلے. لیکن ہم لوگ ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے, کیونکہ جو ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے ایک ہی, ہمارا عقیدہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے مطابق ہم لوگ زندگی گزر بسر کریں گے اور اپنے مقصدوں میں کامیاب ہوں گے. جنٹلمین, یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے, یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, اور اس کے مطابق جو بھی ہمیں آگے لے کے چلے گا ہم لوگ اس کا بھرپور ساتھ دیں گے اور اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے. جنٹلمین, اٹ از مائی ٹاپک آن دیٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ایوری باڈی, مائی نیم از حبیب اللہ, آئی ایم فرام ڈسٹرکٹ ڈی جی خان. آج ہمارا ٹاپک ہے سب اپنے نظریے پاس رکھو, ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. تو اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نظریے کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ نظریہ ہے کیا چیز. جب چند لوگ ایک بات پر متفق ہو جائیں اور اس بات کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا لیں تو اسے ہم نظریہ کہتے ہیں. اور اب ہم نظریہ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں. نظریہ پاکستان کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی, اور نظریہ پاکستان کی بیس اصل میں دین اسلام ہے, اور یہ میرے حساب سے سب سے اعلیٰ نظریہ ہے. اس لیے ہمیں صرف اور صرف
अपने नज़रिए पर अमल करना चाहिए और इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि हमें दूसरी अक़वाम के नज़रिए पर अमल पैरा होना चाहिए। तो नज़रिया पाकिस्तान के पौधे की आबियारी क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल और हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी, अहमद शाह बरेलवी जैसे अज़ीम बुज़ुर्गों ने की है। इसलिए मैं समझता हूँ ये आला तरीन नज़रिया है। हमें अपने नज़रिए के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि हमें दूसरे ममालिक के नज़रिए के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमें अपने नज़रिए पर अमल पैरा होना चाहिए, क्योंकि नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद नज़रिया इस्लाम है और इस्लाम से इस कायनात में कोई अच्छा मज़हब नहीं है। और हमें हदीस और कुरान की रस्सी को थामे रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके, ताकि हमारा नाम रोशन हो। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मसरूर अहमद और मैं डिस्ट्रिक्ट बार फ्रॉम बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, सब अपना नज़रिया पास रखें, हम अपना नज़रिया रखते हैं। इस टॉपिक की अगर बात की जाए तो इसके बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। मैं जिस भी मौजू पे बात करूँ उस मौजू पे मैं इस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। जिस लेवल से बात करूँ, चाहे अपने ख़ुद पे करूँ, अपनी फैमिली पे करूँ, या अपने शहर पे करूँ, या अपने मुल्क पे करूँ, जिस टॉपिक पे मैं बात करूँ तो इन अल्फाज की मैं वजाहत कर सकता हूँ। लेकिन मैं ज़रूर यही समझता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है, सब अपने नज़रिए पास रखें, हम अपना नज़रिया रखते हैं। तो इस टॉपिक को मैं अपने कंट्री के लेवल से, पाकिस्तान के लेवल से इसकी मैं बात करूँगा। इसकी बात, इसकी जो बेसिकली जो इसकी जो बात है वो यही है कि अपना बंदे की अपना नज़रिया, अपनी सोच होनी चाहिए। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या अफवाज पाकिस्तान है, सब अपना नज़रिया अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं। नज़रिया को बेसिकली तौर पे उनको नज़रिया एक सोच होता है कि भाई हर बंदे की अपनी सोच होती है, उसको दूसरों की सोच के मुताबिक नहीं चलना पड़ता। हर बंदा अपनी सोच खुद रखता है, फिर वो कहता है यार मेरा अपना नज़रिया है, मेरी अपनी एक सोच है, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। तो इसी लेवल से अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न है और हम हमारी आवाम और हमारी होल मतलब जो नेशन है और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना नज़रिया खुद रखते हैं। जब हम इकट्ठा हो जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया को चैलेंज कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हमें किसी भी मुल्क के जो भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, किसी का भी नज़रिया हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना नज़रिया खुद रखते हैं, हम अपनी सोच पे चलते हैं और इंशाअल्लाह जब तक हम अपनी सोच पर चलते रहेंगे, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान जब तक हम अपनी सोच पर चलते रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारा पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की की तरफ गामज़न रहेगा और हमेशा हम कभी भी इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटेंगे और इंशाअल्लाह हमेशा हमारा पाकिस्तान आगे रहेगा। तो मुझे फ़ख्र है अपने नज़रिए पे, अपनी अफवाज पाकिस्तान के नज़रिए पर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नज़रिए पे कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना खुद का एक नज़रिया रखते हैं। उन्हें किसी दूसरे की जो उनके इक़दाम है उन पर चलने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना नज़रिया इस बारे में स्ट्रॉन्ग है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तरक्की की तरफ गामज़न है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान बहुत ही जल्द दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क बनेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ मुइज़ खान और आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करूँगा। सब अपने नज़रिए पास रखो, हम अपना नज़रिया रखते हैं। जिस इंसान की ज़िंदगी में अपना कोई नज़रिया नहीं होता तो वो कभी भी कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। जिस तरह एक अच्छी बुनियाद के बगैर एक अच्छी इमारत नामुमकिन है, इसी तरह एक अच्छी नज़रिए के बगैर एक अच्छी ज़िंदगी भी नामुमकिन है। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान आज से 75 साल पहले इस्लाम के नज़रिए के मुताबिक बना था, मगर बदकिस्मती से आज हमने इस्लाम के कवानीन और नज़रियात को बुला दिया है, जिसकी वजह से आज हम ज़वाल पजीर हो गए हैं। आज हमने मगरिबी तर्ज ज़िंदगी को अपना लिया है, उनकी नज़रियात पर चल रहे हैं, इसलिए हम मगरिबी ममालिक के ज़हनी ग़ुलाम बन गए हैं और उनकी नज़रियात पर चल रहे हैं और अपनी नज़रियात को हमने बुला दिया है और आज हमारे सामने हमारा अपना कोई नज़रिया नहीं है। इसलिए हम कामयाबी से बहुत दूर हो गए हैं और आज हमें लोग तरक्की पजीर ममालिक में शुमार करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने मकाम को वापस बहाल करें तो हमें चाहिए कि अपने नज़रियात और इस्लाम के नज़रियात को फॉलो करें और उसे अपने सामने रख कर अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर हम देखें तो हर कामयाब शख्स की ज़िंदगी में उसकी कोई ना कोई नज़रिया होती है। अगर नज़रिया नहीं होती तो फिर वो कामयाबी कभी भी हासिल नहीं करता और नहीं कर सकता। तो हमें चाहिए कि अपने नज़रियात को फॉलो करें
اپنی سوچ کو فالو کریں، یہ نہ کہ دوسروں کی اندھی تقلید کریں. اور اگر ہم اپنے نظریات کو فالو کریں گے تو تبھی جا کر ہم ایک کامیاب ملک اور ایک کامیاب انسان بن سکیں گے. اگر ہم ایک کامیاب انسان بنیں گے تو پھر ہمارا ملک بھی ایک کامیاب ملک بنے گا. تو اس لیے سب اپنے نظریے پاس رکھو. ہم اپنی نظریہ رکھتے ہیں، ہمیں اس جملے کو اپنے سامنے رکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی اسلام کے قوانین کے مطابق گزارنی چاہیے. تھینک یو.